خاص طور پہ پارٹی ورکرز کی جو سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں ایکٹیویزم کے لیے، ان کے لیے بہت اہم ہوگا کہ یہ جن پوائنٹس پہ سمیتا نے بات کی، ہم ان پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے آئندہ کی اپنی کارروائی اور اسٹریٹجی کو لے کر چلیں۔ کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اب دعوت دینا چاہوں گا خیبر پختونخوا کی شان کو، ملک کی ایک پروگریسو آواز کو، سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، سابق رکن قومی اسمبلی اور سیکرٹری انفارمیشن پاکستان پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ چلو۔ جیے بھٹو، جیے بھٹو، جیے بھٹو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب شازیہ مری صاحبہ، سیکرٹری انفارمیشن پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، سعدیہ جاوید صاحبہ، میرے نہایت ہی قابل احترام اور میرے پاکستان پیپلز پارٹی کے میں سمجھتا ہوں کہ جو ریڑھ کی حیثیت رکھتے ہیں میرے پی ایس ایف یوتھ، پی ایل ایف اور ہماری سوشل میڈیا، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے آج کے ہمارے جو ہوسٹ ہیں ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے موقع پہ یہ فنکشن رکھا سوشل میڈیا کا، ایک بڑا ہی اہم موقع پہ۔ لیکن اگر یہ چند دن پہلے ہوتا تو ہم اس کی بہت زیادہ اور بھی لانگ مارچ کے حوالے سے تیاری کرتے، لیکن یہ سیشنز ہمارے جاری رہنے چاہیے۔ سوشل میڈیا ایک ایسا ہتھیار ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دو دھاری تلوار ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر میرے میجورٹی سوشل میڈیا کے ہمارے بھائی اور بہنیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ یہ نہیں کہ ہم نے کمپین شروع کی ہے اور یہ کل سے شروع ہوگی اور شاید 8 مارچ کو ختم ہوگی، ایسے نہیں ہے۔ یہ کمپین ہماری الیکشن کمپین کی مہم ہے اور یہ ہماری آئندہ آنے والا الیکشن چاہے وہ 2022 میں یا 23 میں، اس تک جو ہے یہ کمپین اب چلتی رہے گی اور ہم وقتاً فوقتاً ملتے رہیں گے۔ سوشل میڈیا جیسے مجھ سے آنے سے پہلے مقررین نے بات کی، اس میں آپ ٹویٹر بھی لے سکتے ہیں، اس میں آپ فیس بک بھی لے سکتے ہیں، اس پہ آپ یوٹیوب بھی لے سکتے ہیں، انسٹاگرام بھی لے سکتے ہیں، اور بھی ایسی ایپلیکیشنز ہیں۔ لیکن ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا سب سے زیادہ کیچمنٹ ایریا اگر آپ کہیں یا جو ہمارے پارٹی کے ورکر استعمال کرتے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیس بک ہے، کیونکہ ہمارا میجورٹی جو لوگ ہیں جو کہ پیپلز پارٹی سے ان کا لگاؤ ہے، ان کا رورل ایریا کے لوگ ہیں، اربن کے تو ہیں لیکن رورل ایریا کے ہمارے بہت سے لوگ ہیں جو کہ فیس بک استعمال کرتے ہیں۔ میجورٹی لوگوں کو ٹویٹر یا یوٹیوب پہ استعمال نہیں آتا، لیکن فیس بک پہ ہمارا جو ہے وہ زیادہ انحصار ہوتا ہے۔ تو جیسے پہلے مقرر نے کہا کہ پہلے ہم ایک پریس ریلیز بناتے تھے، پھر ہم میڈیا کے پاس جاتے تھے، منت سماجت کرتے کہ آپ مہربانی کریں ہماری یہ میرا بیان لگوا دیں، یا آپ پھر اس کے بعد ٹی وی چینلز آئے۔ لیکن آج اگر آپ دیکھیں کہ ہر پاکستان کا شہری جو ہے وہ ایک آپ اس کو سمجھے کہ لیڈر ہی ہے۔ آپ اپنا فیس بک کھولیں، آپ اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ کھولیں، آپ نے جو پیغام اپنے حلقے کے بندوں کو دینا ہے، آپ نے جو پیغام اپنی کمیونٹی کو دینا ہے، آپ نے جو پیغام اپنے پی ایس ایف یا یوتھ کے دوستوں کو دینا ہے یا پی ایل ایف والوں کو دینا ہے، وہ آپ اپنا
میسیج ریکارڈ کریں، اس کو فلوٹ کریں سوشل میڈیا پہ، اور وہ سیکنڈوں اور منٹوں میں وہ آپ کا میسیج اور وہ پیغام فون کال سے بھی جلدی میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز پہنچ سکتی ہے۔ اب دیکھیں سوشل میڈیا صرف یہ نہیں ہے کہ میں یہاں پر شاز مری صاحبہ کے ساتھ سیلفی کھینچ لوں اور ٹویٹر پہ دے دوں کہ یہ سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا اگر آپ دیکھیں اس کا صحیح استعمال بھی اور غلط استعمال بھی ہے۔ آج جو حکمران بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے نوجوانوں کو ایک خواب دکھایا تھا، ان کو استعمال کیا اپنے سوشل میڈیا پہ، اور ایک بدتمیزی کا طوفان برپا کیا سوشل میڈیا کے اوپر، گالم گلوچ، کوئی اگر آپ ٹویٹ کریں یا کوئی آپ سوشل میڈیا پہ میسج دیں تو جس طریقے سے سیاستدانوں کو تو چھوڑیں، آج اگر کوئی اینکر یا میڈیا کا ہمارا دوست کوئی ان کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ دے دے تو آپ ان کی گالم گلوچ بریگیڈ کو دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اقتدار روزانہ کی چیز نہیں، آپ نے اپوزیشن میں بھی جانا ہے۔ آج آپ میڈیا کی آواز کو دبا سکتے ہیں، لیکن کل پاکستان پیپلز پارٹی حکومت آئے گی، سب سے پہلے میڈیا کی آواز کھولی جائے گی۔ ہم پہ آپ دیکھیں کہ 2008 سے 13 تک ہماری حکومت تھی، اور میڈیا اگر ہم جب رات کو ٹی وی بند کر کے سوتے تھے تو ہم صبح یہ سوچتے تھے کہ شاید پتہ نہیں صبح ہماری حکومت ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ میڈیا تو یہ دکھا رہا تھا کہ بس یہ آج اور کل جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے میڈیا نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ برتاؤ کیا، لیکن ہم نے کبھی بھی میڈیا پہ پابندی نہیں لگی۔ اگر کریکٹر اسیسینیشن کی بات ہو، آج آپ ہمیں تو پارٹی نے یہ نہیں سکھایا کہ ہم کسی کریکٹر اسیسینیشن کریں، لیکن آج اگر میڈیا والے یا کوئی خاتون اول یا وزیر اول کے خلاف بیان دے دے، کیونکہ وہ پہلے نمبر پہ ایک وزیر ہیں جن کے خلاف وہ جو ہے تو وزیر اول کو میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ پہلے نمبر کا وزیر ہوگا تو وزیر اول ہی کہیں گے، تو اس کے خلاف اگر کوئی اسٹیٹمنٹ دے تو اس پہ تو ایف آئی اے فوراً ایکشن میں آ جاتی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ یہی میڈیا تھی، انہوں نے ہمارے پارٹی کے پارلیمنٹیرین کے پریزیڈنٹ زرداری کے خلاف میڈیا میں کیا کچھ نہیں آیا، ان کے خلاف بھی تو کریکٹر اسیسینیشن ہوتی رہی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی خندہ پیشانی سے اس کا مقابلہ کیا، اور ہم حق اور سچ پہ تھے۔ ہم نے اس وقت بھی تو وہ پریزیڈنٹ تھے تو ایکشن لے سکتے تھے، تمام اداروں کہہ سکتے جاؤ ان سب کو اندر کر دو، لیکن یہ فرق ہوتا ہے ایک پراپر سیاسی جماعت میں اور دوسرا سلیکٹرز میں، جو کہ آمریت کی پیداوار ہے، جو کہ مشرف کی گود میں پیدا ہوئے تھے، اور آج آپ دیکھیں کہ وہ تنقید برداشت نہیں کر سکتے۔ آج اگر آمریت ضیاء الحق کی تھی یا مشرف کی تھی، اس میں بھی اتنی آوازیں نہیں دبائی گئی میڈیا کی جو آج دبائی جا رہی ہیں۔ آپ تو یہ تو سوشل میڈیا ہے، ان کی تو خواہش یہ تھی کہ سوشل میڈیا پہ کس طریقے سے کنٹرول کر لیں۔ ان کی اگر خواہشات ہو تو وہ تو ہر انسان کی جو ہے وہ زبان پہ بھی کنٹرول لے لیں کہ یار یہ اگر ہمارے خلاف بولے تو اس کی مطلب ہے زبان بندی ہو جائے۔ تو یہ چیزیں سیاست میں جو ہے آپ کو بہت سے سفر طے کر دیں۔ لیکن میں اپنے یہاں پر جو ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں کہ سوشل میڈیا میں پرومپٹ ریپلائی بہت ضروری ہے، کہ آپ پہ جو ہے اگر کوئی ایسی بات آتی ہے تو اس کو فل فور اس کا جواب دینا چاہیے، اس میں نہیں کہ آپ گالم گلوچ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس دیکھیں ہمیشہ کمزور شخص اور جس کی تاریخ نہیں ہوتی وہ ہمیشہ گالم گلوچ یا لڑائی سے کام لیتا ہے، جو کہ آج ہمارے حکمران کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنی لمبی چوڑی تاریخ پاکستان پیپلز پارٹی کے شہیدوں کی، اپنے ورکروں کی، عہدیداروں کی، لیڈرشپ کی، اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے، اس ملک کے اداروں کے لیے جو کام کیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر تاریخ دان جب لکھیں گے تو ان کے ورک ختم ہو جائیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قربانیاں ہیں یا کام میں ختم نہیں ہو سکتے۔ آپ پچھلے 4-5 سالہ دور جس میں ہمارے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی، آپ کام دیکھیں، ایک چپڑاسی اپنے اختیار نہیں دیتا، اور پریزیڈنٹ زرداری جو کہ پارٹی کا پریزیڈنٹ بھی تھا اور سب کچھ تھا، اس نے سب اختیارات لے کے پارلیمنٹ کو دے کے آپ یہ میرے اختیارات لے لیں۔ NFC ایوارڈ دیکھ لیں، کیا کچھ مطلب پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں نہیں ہوا۔ دیکھیں ہمارا صرف آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے لیں، انہوں نے وہ کہتے ہیں نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے،
انہوں نے اس کو احساس کر دیا، پتہ نہیں کیا کیا کر دیا، لیکن جب وہ غریب کی جھونپڑی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بے نظیر کارڈ ہے، میں اور کچھ نہیں مانتی، بے نظیر کارڈ ہے۔ تو آپ خود کچھ کریں جس پہ آپ کو لوگ یاد کریں، لیکن ان کے پاس وہ ذہن ہی نہیں ہے کہ وہ چیز کریں۔ لیکن ہم نے ہمیشہ سوشل میڈیا کو اپنے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، کیونکہ یہ پہلے ایک زمانہ تھا، جیسے میں نے کہا اخبار تھا، پھر ٹی وی، اب سوشل میڈیا ہے۔ ہم نے اپنا پیغام لوگوں تک سوشل میڈیا کے ذریعے پہ پہنچانا ہے۔ ہم نے آپ لوگوں نے اور ہم نے مل کر اپنے جو ہے ویورز، اپنے ٹیم کو بڑھانا ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو، آپ نے یہ تبلیغ ہم نے کرنی ہے۔ صرف یہ ہم نے نہیں کرنا کہ ہم صرف اپنے فنکشنز کی اپنے تصویریں اور وہ دیں، اور ہم نے اپنے پارٹی کی آئیڈیالوجی کو، ہم نے پارٹی نے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے آج تک پارٹی نے جو کام کیے ہیں ان چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے۔ ہم نے کہنا ہے، ہم آج کہتے ہیں کہ عمران خان نے نوجوانوں کے خواب دکھایا تھا کہ میں آ کے نوجوانوں کا لیڈر بنوں گا۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ جس طریقے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ٹیم نے اسٹوڈنٹ یونینز بال کی ہیں، وہ غیرت کا مظاہرہ کریں، بال کر کے دکھائیں۔ آج تو پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے، آج پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے، اور خیبر پختونخوا میں بھی ان کی حکومت ہے۔ لائیں جو بل جس طریقے سے ہم نے پاس کیے وہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں لائیں، پاکستان پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی اسٹوڈنٹ یونین کو، لیکن یہ نہیں چاہتے کہ آزادی لوگوں کو ملے۔ انہوں نے جو خواب دکھایا، اور یہ کہتے ہیں میں 75 سال کو اور میں نوجوان لیڈر ہوں۔ اصل نوجوان لیڈر تو اس ملک میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں۔ یہ ہمیں ہمارے مخالفین کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں آپ ایک نوجوان لیڈر ہے اور یہ سب آپ اتنے سینئر لوگ جو ہیں وہ ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو آج دیکھیں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سب سے نوجوان لیڈر ہیں اپوزیشن میں۔ انہوں نے ہی اسلام آباد کے میرٹ ہوٹل میں اے پی سی کانفرنس بلائی، وہاں پر پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی، اور جو باتیں انہوں نے پی ڈی ایم میں رکھی تھیں اسی پہ آخر میں ان سینئر سیاستدانوں نے عمل درآمد کیا، چاہے وہ ضمنی الیکشنز تھے، چاہے سینٹ کا الیکشن تھا، اور چاہے وہ عدم اعتماد کی بات پہلے دن سے کرتے تھے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ آخری فتح ہماری ہوئی، ہر اپوزیشن کا بندہ کہہ رہا ہے، لیڈر کہہ رہا ہے کہ عدم اعتماد کے ذریعے جمہوری طریقے سے اس حکومت کا خاتمہ کیا جائے، اور انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے آپ کے جذبے ہیں انشاءاللہ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں اور اس حکومت کا انشاءاللہ ہم خاتمہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جو کہتے تھے کہ ابھی امپائر پیچھے سے اور انگلی کھڑی کرے گا، نہ امپائر ہے نہ انگلی ہے، وہی اسی طریقے سے جو ہے وہ کنٹینر سے اترے اور واپس چلے گئے۔ لیکن ہم نے ہمیشہ عوام کی طاقت کے ذریعے ہیں۔ محترمہ شہید نے بھی عوام کے طاقت کے ذریعے لانگ مارچ کیا تھا اور ماضی میں حکومتوں کو گرایا تھا۔ آج ان کا بیٹا بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ لانگ مارچ کراچی سے کر رہا ہے، اسلام آباد جا رہا ہے ساؤتھ پنجاب کے ذریعے، پنجاب کے ذریعے، اور وہاں پر ہمیں جو ہے خیبر پختونخوا، گلگت اور کشمیر کے دوست جوائن کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جس طریقے سے ہمارا جوش اور ولولہ ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے پارٹی کے دوستوں میں ہے اور عوام میں ہے، آج ہم ان کسانوں کے لیے، ان طلباء کے لیے، ان خواتین کے لیے، ان سرکاری ملازمین کے لیے جن کی تنخواہیں ہم نے 150%، 100% بڑھائی تھی، آج بتائیں نا کہ ان کی تنخواہیں کتنی بڑھی، مہنگائی کتنی بڑھی اور ان کی تنخواہیں کتنی بڑھی۔ تو آج ہم سب کی آواز، جو لوگ کہتے تھے، آج ہم میڈیا کی آواز بننے جا رہے ہیں۔ سب کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں اس کٹ پتلی حکومت کے خاتمے کے لیے، اور ان کی بوکلاٹ کا دیکھیں۔ آج ہم عمران خان صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان قائد آپ کے آ رہے ہیں اسلام آباد، اور آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو ہے ہم ان کو جو ہے حکومت جمہوری طریقے سے گرائیں گے، اور آپ دیکھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے حکومت گرتی ہے۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں کیونکہ آگے بھی ہمارے پروگرام ہے۔ میں آخر میں تمام دوستوں کا بہت زیادہ مشکور ہوں، اور یہ ہمارے کنونشنز چلتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہم اس چیز کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ شکریہ، بڑی مہربانی۔ ایک منٹ، میرے خیال میں شازیہ مری صاحبہ نے اختتامی سے آپ لوگوں پلیز اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں 2 منٹ کے لیے۔